دوسرے دن وانگیو بھیا کی تصویر لے آیا۔ اس نے ایک چالاکی کی تھی کہ مجھے آزمانے کی خاطر بھیا کی تصویر کئی تصویروں میں ملا دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ ان میں سے اپنے بھیا کو پہچانو۔ سب تصویروں میں بھیا ہی کی عمر کے لڑکے تھے۔ آخر ایک تصویر دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ وہ بالکل ویسے کے ویسے تھے، وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی الجھے الجھے بال۔ میں نے وہی تصویر علیحدہ کر لی اور وانگیو سے کہا، یہی میرے بھیا ہیں۔ وانگیو خوش ہو کر بولا، تم نے بالکل صحیح پہچانا، یہی خرم ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولا، اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہوگا، بس تم کچھ دن مزید صبر کر لو، ٹریننگ سے فارغ ہوتے ہی میں خرم کو یہاں لے آؤں گا، وہ بھی دن رات تمہیں یاد کرتا ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، ہاں وہ تمہارے لیے ایک ملازمہ بھی لے آیا ہوں میں، وہ لڑکی تھائی ہی ہے۔ اب میں کچھ دن بعد آؤں گا، بہت سے ضروری کام التوا پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں ایک بات اور، چیانگلی پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کر رہا ہے، اس لیے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وانگیو چلا گیا۔ تقریباً 2 مہینے بھیا سے ملنے کی حسرت میں گزر گئے۔ وانگیو ہر بار یہی کہہ دیتا تھا کہ بس چند دن صبر کر لو۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وانگیو سے 2 ٹوک بات کروں گی۔ اگر اس نے اب بھی مجھے بھیا سے نہ ملوایا تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گی۔ اب تو انکل بھی بھیا کا سراغ لگا سکتے تھے۔ وانگیو عموماً رات کو 9 بجے کے بعد آیا کرتا تھا۔ میں 9 بجے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن پھر 10 بج گئے مگر وانگیو نہ آیا۔ جب 12 بجے تو میں اس کی طرف سے مایوس ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عموماً میں 7 بجے تک بیدار ہو جاتی تھی۔ اس دن مجھے ملازمہ نے 5 بجے ہی اٹھا دیا۔ میں نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا، کیا ہے؟ نارمن آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ کہاں ہے نارمن؟ میں نے نائٹ گاؤن پہنتے ہوئے پوچھا۔ نارمن وانگیو کا خاص آدمی تھا۔ وہ امریکن تھا اور خاصا دلچسپ آدمی تھا۔ وانگیو کے ساتھ اکثر وہ بھی میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ خرم میرا بھائی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم میں اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، خیریت تو ہے نارمن؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ خیریت نہیں ہے بیبی۔ وانگیو کی طرح وہ بھی مجھے بیبی کہتا تھا۔ تم چلنے کی تیاری کرو۔ لیکن کہاں؟ میں الجھ کر بولی۔ اور کیوں تیاری کروں چلنے کی؟ چیانگلی کے آدمیوں نے کل رات وانگیو کے بنگلے پر حملہ کیا تھا۔ وانگیو اس حملے میں مارا گیا اور تمہارا بھائی خرم وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز لے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ چیانگلی کے آدمی اس کے پیچھے ہیں۔ کیا؟ وانگیو مارا گیا؟ میں نے سرگوشی کی۔ مجھے اس کی موت پر افسوس ہوا تھا۔ ہاں اب جلدی کرو، نارمن جھنجھلا کر بولا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ چیانگلی کے آدمی وانگیو کے بنگلے تک پہنچ سکتے ہیں تو یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں گئی اور وہی سوٹ پہن لیا جس میں یہاں آئی تھی۔ وانگیو کے دیے ہوئے کپڑے اور جوتے میں نے وہیں چھوڑ دیے اور 10 منٹ سے بھی کم وقت میں تیار ہو کر نارمن کے ساتھ نکل گئی۔ باہر نارمن کی 2 سیٹر موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ خرم بھیا دستاویزات وغیرہ لے کر وہاں سے نکل گئے ہیں؟ وانگیو کے قتل کے بعد ہی میں وہاں پہنچا تھا۔ اس وقت تک پولیس وہاں نہیں پہنچی تھی۔ وانگیو کے کمرے میں اور باہر کوریڈور میں کئی لاشیں پڑی تھی۔ وہ سب کے سب زبردست فائٹر تھے۔ صرف خرم ہی انہیں ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ نارمن بولتے بولتے رکا، پھر ذرا توقف کے بعد بولا، پھر یہ کہ خرم وہاں سے غائب ہے، آخر اسے فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز وہی لے گیا ہے۔ تو اب خرم بھیا سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ میرے لہجے میں مایوسیوں کا دکھ تھا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، نارمن نے مجھے تسلی دی۔ خرم جلد یا بدیر ہم سے رابطہ ضرور کرے گا۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال تو میں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں ہوں، نارمن نے جواب دیا۔ ان لوگوں کی توجہ جو ہی خرم سے ہٹی، وہ چن چن کر وانگیو کے آدمیوں کو ہلاک کریں گے، اور وانگیو کے آدمی موم کے بنے ہوئے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں گے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بات یہ نہیں ہے، نارمن ناگواری سے بولا۔ وانگیو کی موت کے بعد ہم لوگ بکھر گئے ہیں اور ہمارے بیشتر ساتھی مایوس اور شکستہ دل ہیں۔ ایسے لوگوں کو شکار کرنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر میں کافی دیر تک کچھ نہ بولی۔ نارمن شاید میری باتوں کا برا مان گیا تھا، اس لیے وہ بھی خاموش تھا۔ پھر اس خاموشی کو میں نے ہی توڑا۔ تم نے بتایا نہیں کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا ایک ایرانی دوست ہے، فی الحال تو میں اس کے پاس جا رہا ہوں، نارمن نے جواب دیا۔ ممکن ہے بھیا اور تمہارے دوسرے ساتھی بھی وہیں ہوں گے۔ وہ ایرانی ہمارے گینگ کا نہیں بلکہ صرف میرا دوست ہے، نارمن ہنس کر بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، مگر وہ میرا ذاتی دوست ہے، کاروباری نہیں۔
تھوڑی دیر بعد نارمن کی 2 سیٹر ڈیفینس کے ایک بنگلے پر جا کر رک گئی۔ ہارن کے جواب میں فوراً ہی دربان نمودار ہوا۔ نارمن کو دیکھتے ہی اس نے گیٹ کھول دیا۔ نارمن نے 2 سیٹر پورچ میں جا کر روک دی۔ برآمدے میں درمیانی قد اور ورزشی جسم کے ایک ادھیڑ عمر ایرانی نے ہمارے استقبال کیا۔ شہلا، یہ جمشید شیرازی ہے۔ نارمن نے اس کا تعارف کرایا، پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ایرانی سے بولا، یہ میری دوست شہلا ہے۔ پھر ان امریکنوں اور کورین سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ نارمن نے اسے اپنا دوست کہا تھا اور وہ مجھ سے بہت طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا کہ اس امریکن سے میرا کیا تعلق؟ طنز سے زیادہ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، جو ایک ایرانی اور امریکن کا ہو سکتا ہے۔ یار جمشی، نارمن نے ہنس کر کہا، میرے سامنے تو تمہیں انگلش میں بات کرنا چاہیے۔ سوری نارمن، جمشید نے جلدی سے کہا، چلو اندر چلو۔ پھر نارمن نے اسے بانگیو کی ہلاکت کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ جن اہم دستاویزات اور مائکرو فلمز کی وجہ سے وانگیو قتل ہوا ہے وہ محفوظ ہیں۔ وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز کہاں ہیں؟ جمشید چونک کر بولا، ان چیزوں کو خرم نکال لے گیا ہے۔ نارمن نے کہا، یار تو پھر وہ محفوظ کہاں ہیں؟ جمشید مضطرب ہو کر بولا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بھی ان منحوس کاغذات سے کوئی دلچسپی ہو۔ یہ خرم وہی لڑکا ہے نا جسے وانگیو نے ناقابل تسخیر بنایا ہے؟ اگر یہ وہی ہے تو پھر ان کاغذات سے ہاتھ دھو رکھو، اب وہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا۔ ارے نہیں یار، نارمن ہنس کر بولا، خرم ایسا بدنیت نہیں ہے۔ پھر وہ توقف کے بعد بولا، اور یہ بھی سن لو کہ خرم شہلا کا بھائی ہے۔ بھائی؟ جمشید نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ بالکل سگا بھائی، نارمن نے جواب دیا۔ میرے خیال میں تم لوگ فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر جمشید مجھ سے مخاطب ہوا، خانم شہلا، آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، بالکل تکلف نہ کریں۔ خرم میرا بھی بہت اچھا دوست ہے، اس کی بہن میری بہن ہے۔ اس نے مجھے میرا کمرہ دکھایا اور آرام کرنے کی تاکید کر کے چلا گیا۔ مجھے رہ رہ کر جمشید کی منافقت پر غصہ آ رہا تھا۔ پہلے وہ بھیا کی طرف سے بدگمان تھا، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ میرے بھائی ہیں تو اس کا رویہ فوراً بدل گیا۔ مجھے وہ عیار شخص ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں نہا دھو کر تازہ دم ہوئی تو دیر تک جمشید یا نارمن کے انتظار میں بیٹھی رہی، مگر وہ دونوں ہی شاید مجھے بھول گئے تھے۔ اس کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور یوں ہی ٹہلتی ہوئی کوریڈور سے نکل آئی۔ ایک کمرے کی کھلی کھڑکی سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنا نام سن کر چونک اٹھی۔ وہ واضح طور پر جمشید کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یار نارمن، ان دستاویزات اور مائکرو فلمز کے لیے ہمیں شہلا کو یہیں روکنا ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہم خرم سے سودے بازی کر سکیں گے، ورنہ وہ یوں تو قابو میں نہیں آئے گا۔ یار مگر ہم اسے یہاں روکیں گے کیسے؟ نارمن الجھے ہوئے لہجے میں بولا، اور اگر خرم نے سودے بازی کرنے کی بجائے یہاں دھاوا بول دیا تو اس سے کون نمٹے گا؟ میں نے شہلا کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ خرم میرا دوست ہے۔ ہم دونوں وانگیو کے ساتھ کام ضرور کرتے رہے ہیں، مگر آج تک خرم سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ پھر تم شہلا کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ جمشید کا لہجہ تیز ہو گیا۔ خرم بہت کام کا آدمی ہے۔ میں شہلا کو یہی سوچ کر لایا تھا کہ ممکن ہے کسی مرحلے پر اس کے ذریعے خرم سے تعلقات خوشگوار ہو سکیں۔ وہ کم از کم میرا احسان مند تو ہوگا۔ تو بس یہی وہ مرحلہ ہے جب اس کی بہن ہمارے کام آ سکتی ہے۔ پھر کمرے میں آہٹ گونجی تو میں پھرتی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاید وہ دونوں کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں میرے کمرے میں موجود تھے۔ مجھے ان دونوں کی شکلیں زہر لگ رہی تھیں۔ جمشید نے عیاری سے مسکراتے ہوئے کہا، خانم شہلا، آئیے، ناشتہ تیار ہے۔ نفرت کی شدید لہر میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ ناشتے کی میز پر میں نے نارمن سے کہا، مجھے انکل اکبر کے پاس بھیجوا دو، میں ان کے پاس زیادہ محفوظ رہوں گی۔ انکل اکبر؟ جمشید نے استفسار طلب نظروں سے نارمن کو دیکھا۔ ہاں، DIG کرائمز اکبر علی شہلا کے انکل ہیں، نارمن نے وضاحت کی۔ چلی جانا خانم، جمشید نے چاپلوسی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ دن ہمیں بھی میزبانی کا موقع دو، کل کو تمہارا بھائی یہ نہ کہے کہ تم لوگوں نے میری بہن کی خاطر نہیں کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے تلخی سے کہا۔ آپ لوگ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ فی الوقت تو یہ ممکن نہیں ہے خانم، جمشید نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا، میں خود بھی جا سکتی ہوں گھر۔ ایسی غلطی بھی مت کرنا خانم، جمشید کا لہجہ سرد تھا۔ میرا چوکیدار پاگل قسم کا آدمی ہے، وہ بالکل لحاظ نہیں کرے گا کہ تم خرم کی بہن ہو۔
پھر میرے خونخوار کتے چشمے زدن میں اجنبیوں کی تکا بوٹی کر دیتے ہیں۔ چاروں گرے ہاؤنڈز ہیں، اور تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ گرے ہاؤنڈز کتنی خوفناک اور خونخوار نسل ہے۔ میں یہاں کتوں کی اقسام پر بحث کرنے نہیں آئی ہوں، میں بھننا کر بولی۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں نارمن کی طرف مڑی۔ اس لیے لائے تھے تم مجھے یہاں؟ میرے ذریعے میرے بھائی سے سودے بازی کرو گے؟ شہلا پلیز مجھے غلط مت سمجھو، نارمن جلدی سے بولا۔ میں تمہارا دشمن نہیں، ہمدرد ہوں۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ کیا خوب ہمدردی ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ بس مجھے واپس جانا ہے۔ شہلا پلیز ضد مت کرو، نارمن نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، بس ایک دفعہ خرم سے رابطہ ہو جائے۔ میں نے بہت شور مچایا مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نارمن تو شاید مان جاتا مگر جمشید اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ عیار اور لالچی تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں بھی عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ پہلے وہ چیانگلی مجھے اغوا کر لایا، پھر وانگیو صاحب میرے ہمدرد بن کر نمودار ہوئے اور خود مارے گئے، پھر یہ نارمن آ گیا، اور اب میں اس منحوس جمشید کی قید میں تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگتی تھی کہ کاش بھیا کو کسی طرح علم ہو جائے کہ میں کہاں قید ہوں، تو مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ان لوگوں کی خبر لیں گے۔ ایک ہفتے بعد جمشید نے یہ اطلاع دے کر مجھے مایوس کر دیا کہ بھیا ایران میں ہیں اور جمشید کے ایک ساتھی مشہدی کی قید میں ہیں۔ اس کے بعد کے واقعات کا کچھ علم تو آپ کو بھی ہے۔ کافی دن تک میں جمشید کی قید میں رہی، پھر کسی طرح چیانگلی کو معلوم ہو گیا کہ میں وہاں قید ہوں۔ ایک رات اس نے جمشید کے بنگلے پر حملہ کیا اور مجھے وہاں سے نکال لایا۔ اس حملے میں نارمن اور جمشید دونوں مارے گئے۔ چیانگلی نے مجھے اپنے ایک ساتھی کی تحویل میں دے دیا جسے سب لوگ باس کہتے تھے۔ اسی کا ایک ساتھی مسٹر او بھی تھا۔ مجھے باس کی تحویل میں دے کر چیانگلی کسی اور چکر میں بیرون ملک چلا گیا، پھر آپ لوگ مجھے وہاں سے نکال لائے۔ شہلا بولتے بولتے تھک گئی تھی، وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کمرے میں بوجھل سناٹا تھا، صرف شہلا کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ آخر اس گمبھیر خاموشی کو برڈ کی آواز نے توڑا۔ چیانگلی کب تک واپس آئے گا؟ اس نے شہلا سے پوچھا۔ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتی مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اب وہ پہلی فرصت میں پاکستان آئے گا۔ اب تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ دستاویزات اور مائکرو فلمیں بھیا کے پاس ہیں۔ اب مسٹر او اس بات کی تصدیق کر دے گا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ بھیا ان خونی کاغذات سے جان چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ دے دیں وہ کاغذات ان لوگوں کو تاکہ ہم سکون سے جی سکیں۔ وہ کاغذات قومی اہمیت کے حامل ہیں گڑیا، میں نے جواب دیا۔ حکومت کی امانت ہے، اگر خدا نخواستہ وہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئے تو نہ صرف پاکستان کو بلکہ پورے اسلامی بلاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں انہیں محکمہ خارجہ کے کسی ذمہ دار افسر کے حوالے کروں گا۔ تو پھر اس سلسلے میں انکل اکبر سے بات کریں، میری نظر میں ان سے زیادہ ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، شہلا نے کہا۔ ہاں یہی کرنا پڑے گا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ یار خرم، ان کاغذات کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے، برڈ نے تشویش زدہ انداز میں کہا۔ اگر خدا نخواستہ دشمن یہاں تک پہنچ گئے تو خاصی پریشانی ہو جائے گی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ جلد از جلد اکبر صاحب کے حوالے کر دوں۔ مناسب خیال ہے، برڈ نے کہا۔ تو کلارا اور ملیحہ نے بھی اس کی تائید کی۔ چلو بھائی ابھی چلتے ہیں، برڈ نے کہا۔ ابھی صبح کے 4 بجے ہیں، اس وقت اکبر صاحب کو بے آرام کرنا مناسب نہیں ہے، 2-4 گھنٹے بعد چلے جانا، کلارا نے کہا۔ اس وقت چلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شہلا نے کہا۔ انکل سے تکلف کیسا؟ یوں بھی وہ الصبح بیدار ہونے کے عادی ہیں، وہ بالکل پریشان نہیں ہوں گے۔ ہم صبح کا ناشتہ انہی کے ساتھ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے ایک کپ گرما گرم کافی نہ پی لیں، برڈ نے مسکرا کر رضوانہ کی طرف دیکھا۔ اس گھر کی مالکہ اب کلارا ہے یا پھر شہلا؟ رضوانہ نے آنکھیں نچا کر کہا۔ کافی کی فرمائش بھی انہی سے کرو۔ ہاں میں بنا دیتی ہوں کافی، شہلا اٹھتے ہوئے بولی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ملیحہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ ساری رات اور دن کا بیشتر حصہ میں نے جاگتے گزارا تھا مگر تھکن کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاید شہلا کے ملنے کی خوشی میں میری تھکن جاتی رہی تھی۔ میں نے سوچا جب تک شہلا کافی لے کر آئے میں نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤں۔ میں باتھ روم سے نکلا تو کافی کی مسحور کن مہک نے میرا استقبال کیا۔ شہلا نے واقعی بہت اچھی کافی بنائی تھی۔ ملیحہ جلدی جلدی سینڈوچز بنا لائی تھی اور اب وہ دونوں ہم لوگوں کی خاطر کر رہی تھی۔ ملیحہ حیرت انگیز طور پر شہلا سے مشابہت رکھتی تھی، صرف چہرے میں فرق تھا، ورنہ اس کی جسامت، قد و قامت، چال ڈھال سبھی کچھ شہلا کی طرح تھا۔ کافی پیتے پیتے 5 بج گئے۔
پھر ہم لوگ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ برڈ میرے ساتھ چلنا چاہتا تھا مگر گھر کی حفاظت کے خیال سے میں نے اسے وہیں رکنے کی تاکید کی۔ البتہ رضا کو میں نے ساتھ لے لیا۔ ملیحہ بھی میرے کہنے پر گھر ہی میں رک گئی۔ اسے میں نے اس خیال سے گھر میں چھوڑ دیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ برڈ کی خاصی مدد کر سکتی تھی۔ کلارا ضد کر کے ہمارے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں تھا اور کلارا میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر رضا اور شہلا تھے۔ میں جو ہی مین روڈ پر نکلا، ایک گاڑی زن سے ہمارے برابر سے گزر گئی۔ میں نے یوں ہی عقب نما آئینے پر نظر دوڑائی تو چونک اٹھا۔ ہمارے برابر سے گزرنے والی گاڑی یو ٹرن لے رہی تھی۔ سڑک اس وقت بالکل سنسان تھی۔ صبح کا وقت تھا مگر ابھی تک اندھیرا تھا۔ میں نے لیمپ پوسٹ کی روشنی میں دیکھا وہ سیاہ رنگ کی مرسیڈیز تھی اور اب تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اچانک رفتار بڑھا دی اور رضا سے کہا، ایک گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے، تم بالکل تیار رہو، ممکن ہے ابھی فائرنگ شروع ہو جائے۔ ہماری گاڑی کا انجن بہت طاقتور تھا مگر اس کے باوجود مرسیڈیز سے اس کا کیا مقابلہ۔ میں گاڑی بہت اسپیڈ میں چلا رہا تھا مگر مرسیڈیز رفتہ رفتہ فاصلہ کم کر رہی تھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ میرا وہم ہو اور مرسیڈیز ہمارے تعاقب میں نہ ہو۔ دوسرے ہی لمحے میری خوش فہمی دور ہو گئی کیونکہ مرسیڈیز سے بے آواز فائر ہوا تھا اور گولی گاڑی کی چھت سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں نے بھی غیر ارادی طور پر اپنا ریوالور نکال لیا۔ اسٹیئرنگ مجھے دو خرم، کلارا چیخ کر بولی، تم دونوں طرف توجہ نہ دے سکو گے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں گاڑی روک کر اسٹیئرنگ سیٹ خالی کر دوں۔ میں نے جواب دیا، اتنی دیر میں وہ لوگ سر پر پہنچ جائیں گے۔ کاغذات کی موجودگی میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا۔ وہ تو یوں بھی ہمارے سر پر پہنچ جائیں گے، کلارا نے کہا۔ روکو گاڑی، اتنی دیر تک رضا ان لوگوں کو نزدیک نہیں آنے دے گا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر گاڑی روک دی اور برق رفتاری سے الٹی کلابازی کھا کر پچھلی سیٹ پر گیا۔ میرے ہٹتے ہی کلارا نے اسی تیزی سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور جب میں کلابازی کھا کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پر پہنچا تو کلارا جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا چکی تھی۔ اس تمام کارروائی میں بامشکل چند سیکنڈ لگے تھے۔ اس دوران میں مرسیڈیز بالکل ہمارے سر پر پہنچ گئی تھی۔ ہم اس وقت تک پل کراس کر کے گورا قبرستان کے سگنل تک پہنچ گئے تھے۔ شارع فیصل پر ٹریفک چل رہی تھی۔ پھر کلارا نے ایسی خوفناک حرکت کی کہ میں دھماکے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہو گیا۔ شارع فیصل پر دائیں طرف سے ایک کار بہت برق رفتاری سے آ رہی تھی۔ اس کی پرواہ کیے بغیر کلارا ایک دم شارع فیصل پر آ گئی۔ دائیں جانب سے آنے والی کار نے اچانک بریک لگائی۔ متوقع تصادم کے خوف سے میں نے سانس روک لی مگر کلارا نے اتنی برق رفتاری سے گاڑی ایئرپورٹ کی سمت موڑ لی کہ اس کے دائیں طرف کے دونوں پہیے زمین سے اٹھ گئے۔ دوسری کار والے نے چیخ کر کچھ کہا۔ یقینی طور پر اس نے شہلا کو گالی دی ہوگی مگر اس دوران ہم کافی آگے نکل چکے تھے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، مرسیڈیز بھی طوفانی رفتار سے ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا ڈرائیور بھی خاصا مشاق تھا۔ میں نے چیخ کر کلارا سے کہا کہ گاڑی بائیں طرف موڑ لو۔ پھر سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کی ٹرننگ آتے ہی کلارا نے اسٹیئرنگ بائیں طرف گھما دیا۔ اس سے آگے چوراہا تھا اور اس کے ساتھ ہی علامہ آئی قاضی ہال تھا۔ وہاں سڑک کافی چوڑی ہو گئی تھی۔ فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے کلارا سے کہا کہ انہی گاڑیوں کے ساتھ اپنی گاڑی پارک کر کے انجن بند کر دو۔ دوسرے ہی لمحے کلارا نے اپنی گاڑی انہی گاڑیوں کے بیچ میں روکی اور پھرتی سے انجن اور لائٹس بند کر دیں۔ پھر ہم لوگ اس حد تک جھک گئے کہ باہر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ گاڑی روکتے ہی کلارا نے بھی اپنی جینس سے ریوالور نکال لیا۔ رضا نے اچانک اپنے طور پر فیصلہ کیا اور دروازہ کھول کر باہر رینگ گیا۔ اس نے خاصی حاضر دماغی کا ثبوت دیا تھا۔ ہم لوگ اگر خدا نخواستہ گاڑی میں پھنس جاتے تو وہ باہر سے ہماری مدد کر سکتا تھا۔ اس تمام کارروائی میں مشکل سے 1 منٹ لگا ہوگا۔ میں نے عقب نما آئینہ اس زاویے میں گھما لیا تھا کہ سیٹ پر لیٹ کر بھی مجھے کم از کم مرسیڈیز کی لائٹس اس میں سے نظر آ سکی تھیں۔ رضا کے اترتے ہی چوراہے پر مرسیڈیز نمودار ہوئی۔ اس وقت اس کی رفتار بہت کم تھی۔ ڈرائیور شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہماری گاڑی کس طرف گئی ہے۔ پھر اچانک مرسیڈیز بائیں طرف مڑی اور تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ اپنے خیال میں ڈرائیور نے بہت درست اندازہ لگایا تھا۔ وہی سمت ایسی تھی جدھر جا کر ہم اتنی جلدی نظروں سے اوجھل ہو سکتے تھے۔ ہماری گاڑی اگر سیدھی جاتی تو اسے دکھائی دے جاتی۔ ان کے جاتے ہی رضا دوبارہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میں نے کلارا سے کہا کہ گاڑی اسی طرف واپس لے چلو جہاں سے ہم آئے ہیں۔ کلارا نے بغیر کچھ کہے انجن سٹارٹ کیا۔ ٹریفک قوانین کی پرواہ کیے بغیر وہیں سے یو ٹرن لے کر گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ میرا خیال ہے کہ گھر جانے کی بجائے ہم اجالا ہونے تک کچھ وقت کہیں اور گزار دیں۔ رضا نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر اکبر صاحب کی طرف چلیں۔ پھر میں نے کلارا سے کہا، مین روڈ سے بائیں طرف موڑ لینا، یہاں سے ہم ڈرگ روڈ تک جائیں گے، پھر وہاں سے ہم راشد منہاس روڈ پر نکلیں گے
اور نیپا چورنگی سے ہوتے ہوئے اکبر صاحب کے گھر چلیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اکبر صاحب کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، شہلا نے کہا۔ گلشن چورنگی سے بائیں طرف بلاک 5 ہے، اکبر صاحب کا بنگلہ اسی طرف ہے۔ ہم اکبر صاحب کے بنگلے کے سامنے رکے تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ سڑک پر دودھ اور اخبار والے جا رہے تھے۔ میں نے کال بیل دبائی تو فوراً ہی پولیس کے ایک کانسٹیبل نے ذیلی کھڑکی کھول کے باہر جھانکا۔ وہ شاید نیا آدمی تھا اور شیلا کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ ہمیں اکبر صاحب سے ملنا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا، پھر شہلا اور کلارا پر نظر ڈالی اور بولا، اتنی صبح صبح صاحب کسی سے نہیں ملتے۔ تم کیا نئے آئے ہو ڈیوٹی پر؟ شہلا نے کہا۔ ان سے کہو کہ شہلا آئی ہے۔ شہلا؟ کانسٹیبل چونک کر بولا، صاحب کی بیٹی؟ ہاں، صاحب کی بیٹی، شہلا نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے غور کیا کہ کانسٹیبل سے بات کرتے ہوئے شہلا کا لہجہ تحکمانہ ہو گیا تھا، آواز خواہ مخواہ روبدار ہو گئی تھی۔ کانسٹیبل تیزی سے اسی مختصر سے کمرے میں گھس گیا جو گیٹ کے ساتھ ہی واقع تھا۔ شاید وہ انٹر کام پر اکبر صاحب کو اطلاع دے رہا تھا۔ پھر فوراً ہی وہ واپس آیا اور بولا، آئیے چھوٹی بی بی، آپ اندر آ جائیے، صاحب بھی آ رہے ہیں۔ کانسٹیبل نے ہم میں سے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے بھی اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اکبر صاحب کے آنے پر تو ہمیں اندر جانا ہی تھا۔ گیٹ کی ذیلی کھڑکی البتہ کھلی ہوئی تھی، اس میں سے بنگلے کا لان اور برآمدہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے باوقار سے ایک صاحب کو دیکھا، وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ جو ہی نزدیک آئے، شہلا دوڑ کر ان سے لپٹ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ صاحب بھی بچوں کی طرح رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تو کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، شہلا نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اندر چل، تیری آنٹی کی حالت بہت خراب ہے، جب سے تو گئی ہے وہ ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ پھر ان کی نظر کھلے ہوئے گیٹ سے ہم لوگوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھے اور شہلا کو چھوڑ کر سخت لہجے میں بولے، کون ہو تم اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انکل، یہ میرے بھائی خرم ہیں، شہلا نے جلدی سے کہا۔ خرم؟ انہوں نے حیرت سے دہرایا اور میرے گلے لگ کر دھاڑے مار کے رونے لگے۔ اندر آ جاؤ بیٹے، باہر کیوں رک گئے؟ پھر وہ رضا اور کلارا کی طرف دیکھ کر بولے، غالباً یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں، آ جاؤ بھائی، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ ہم اندر داخل ہوئے تو اکبر صاحب مجھ سے بولے، معاف کرنا بیٹا، میں نے تم سے سخت لہجے میں بات کی، مگر حالات ایسے ہیں کہ میں اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے آپ کی بات کا برا نہیں مانا۔ آنٹی کیسی ہیں انکل؟ شہلا نے پوچھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹی، انکل نے جواب دیا۔ گزشتہ رات بھی وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوئیں، تمام وقت تمہیں یاد کرتی رہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگی ہے۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ابھی ہم اطمینان سے بیٹھ بھی نہ پائے تھے کہ باوقار سی ایک خاتون حیران و پریشان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں اور میری بچی کہہ کر شہلا سے لپٹ گئیں۔ وہ یوں زارو قطار رو رہی تھی جیسے ان آنسوؤں میں شہلا کو بھگو دیں گی۔ شہلا بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس موقع پر مجھے امی یاد آ گئیں۔ میرے دل سے بے اختیار ہوک سی اٹھی کہ کاش ہماری ماں بھی اتنی ہی مقدس اور محبت کرنے والی ہوتی، کاش وہ پاکیزہ اطوار کی مالک ہوتی تو ہم یوں دربدر نہ ہوتے۔ امی کا خیال آیا تو میرے منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ چلو بھائی، پہلے ناشتہ کر لو، پھر باتیں کریں گے، اکبر صاحب نے کہا۔ ہم سب وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھے۔ ناشتے کے بعد میں نے اکبر صاحب سے کہا، اکبر صاحب، آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، میں اسے لوٹانے آیا ہوں۔ میری امانت؟ اکبر صاحب نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، آپ کی امانت۔ یہ کہہ کر میں نے خاکی رنگ کا وہ لفافہ اکبر صاحب کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے الجھ کر کہا، پھر چونک کر بولے، اور یہ تم مجھے اکبر صاحب کس خوشی میں کہہ رہے ہو؟ اس سے غیریت کی بو آ رہی ہے۔ شہلا کی طرح تم بھی مجھے انکل کہو بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے خاکی لفافہ میرے ہاتھ سے لے لیا، پھر بے خیالی میں لفافہ کھولا تو چونک کر کھڑے ہو گئے۔ ان کاغذات کو شاید وہ خوب اچھی طرح پہچانتے تھے، جبھی تو ایک نظر میں پہچان گئے اور خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولے، یہ کہاں سے ملے تمہیں؟ مارے خوشی کے ان کے منہ سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے۔ ارے مائکرو فلمز بھی ہیں، مجھے تم پر فخر ہے بیٹے، انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے سینے سے لگا لیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملی؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ یہ چیزیں مجھے وانگیو سے ملی تھی انکل، میں نے جواب دیا۔ ان کی حفاظت کرنے میں البتہ مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ پھر میں نے مختصراً انہیں ساری داستان سنا دی۔ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے بیٹا،
अंकल ने जोश में आकर मुझे एक बार फिर गले लगा लिया। मैं तुम्हें हुकूमत से इनाम दिलवाऊंगा। मैंने इन कागजात की हिफाजत किसी इनाम के लालच में नहीं की है अंकल, मैंने जवाब दिया। बस ये अहम दस्तावेजात जिम्मेदार हाथों तक पहुंच गए, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। जीते रहो बेटे, मुझे तुमसे यही तवक्को थी, अंकल ने कहा। फिर उन्हें न जाने क्या ख्याल आया, वो क्लारा की तरफ इशारा करके मुझसे बोले, ये लड़की कौन है? उनके अचानक सवाल पर मैं गड़बड़ा गया। ये भैया की मोहसिन है, शहला जल्दी से बोली। इन दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स की हिफाजत में इन्होंने भी भैया की मदद की है। फिर शहला ने रजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी भैया के साथी हैं। इन सब ने भैया के लिए जान की बाजी लगाई है। इन्हीं लोगों ने तो मुझे उन लोगों की कैद से रिहाई दिलाई है। अरे भाई, तुमने तो तकरीर शुरू कर दी, मैंने हंसकर कहा। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैंने अंकल से कहा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि तुम सब यहीं शिफ्ट हो जाओ। आपकी शफकत और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। वो घर भी तो आप ही का है, मैंने जवाब दिया। फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप भी किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं। कई गिरोह मेरे पीछे हैं। इस सूरत में तो तुम्हारा यहाँ शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, अंकल ने जवाब दिया। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुम्हारी हिफाजत अब मेरी ही नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपका बहुत शुक्रिया अंकल, मैंने अदब से जवाब दिया। मैं और मेरे साथी अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अंकल ने तवील सांस लेकर कहा। मगर मेरी एक दरख्वास्त है, अगर मुनासिब समझो तो शहला को यहीं रहने दो। आप हुक्म दे सकते हैं अंकल, मैंने जवाब दिया। शहला आपकी बेटी है, वो आप ही के पास रहेगी। मैं आपकी बेटी को आपसे जुदा नहीं करूंगा। मुझे मिलना होगा तो मैं खुद ही यहाँ आ जाया करूंगा। यूं भी ये यहाँ ज्यादा महफूज है, मैं तो खतरात में घिरा हुआ हूँ। फिर मैंने उठते हुए कहा, अब मैं इजाजत चाहूंगा, मुमकिन हुआ तो शाम को हाजिर हो जाऊंगा। वापसी के सफर में भी स्टीयरिंग सीट पर क्लारा थी। मैं वो कागजात अंकल के हवाले करके बहुत हल्का फुल्का हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया हो। शहला मुझे मिल चुकी थी, कागजात में अंकल के हवाले कर चुका था। अब मुझे करना ही क्या था? सारी हंगामा खेजी, सारी भाग दौड़, तमाम मुआरका आराई यकलख्त खत्म हो गई थी। जो ही क्लारा ने गेट के सामने गाड़ी रोकी, मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी खतरे का एहसास दिलाया। गो हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, मगर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इसकी वजह वो सुर्ख मज़दा थी जो बंगले से कुछ फासले पर पार्क की गई थी। आखिर उसे वहां पार्क करने का क्या जवाब था? अगर वह किसी बंगले वाले की मलकियत थी तो उसे बंगले के पोर्च में या कम से कम बंगले के आगे पार्क होना चाहिए था। मगर वो तो कुछ इस ढब से पार्क की गई थी कि वो हमारे और पड़ोस के बंगले के दरमियान में थी। अगरचे ये मामूली बात थी और कोई भी बेपरवाह नौजवान ये हरकत कर सकता था, मगर इसके बावजूद मेरा दिल नहीं मान रहा था। क्लारा बहुत गौर से मेरा चेहरा देख रही थी। वो शाने उचकाकर उतरने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। उसने हैरत से पूछा, खैरियत तो है खुरम? हाँ खैरियत है, मैंने जल्दी से जवाब दिया, मगर मुझे खदशा है कि अंदर कोई हमारी घात में बैठा है। तुम बहुत वहमी हो गए हो, क्लारा हंसकर बोली। मगर इसमें कसूर तुम्हारा भी नहीं है। तुम ऐसे हालात से गुजर रहे हो कि तुम्हें वहमी होना ही चाहिए था। बात वहम की नहीं है क्लारा, मैंने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए कहा। मेरी छठी हिस्स ऐसे मौकों पर बहुत तेज हो जाती है। इस वक्त भी छठी हिस्स मुझे खतरे का एहसास दिला रही है। फिर अगर मैं थोड़ी सी एहतियात कर लूं तो क्या नुकसान है? कर लो एहतियात, क्लारा मुंह बनाकर बोली। तुम्हें तो जेम्स बॉन्ड बनने का खप्त हो गया है। तुम गाड़ी यहाँ से कुछ फासले पर पार्क करो, मैंने क्लारा से कहा। बल्कि बेहतर यह है कि इस सुर्ख मज़दा के करीब ही पार्क करो और गाड़ी में ही बैठो, मैंने क्लारा से कहा। और रजा, तुम यहाँ गेट के पास ठहरो, मैं बंगले की पुश्त से अंदर दाखिल होता हूँ, मैंने रजा से कहा और गाड़ी से उतर गया। गाड़ी से उतरकर मेरे शुभात की मजीद तस्दीक हुई। गेट के सामने की जमीन नरम थी, उस पर कम से कम 2 मुख्तलिफ गाड़ियों के टायरों के निशानात थे। मेरी गाड़ी के टायर उन निशानात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसका मतलब था कि कम से कम 2 गाड़ियां वहां जरूर आई थीं। फिर मैंने उन निशानात का बगौर जायजा लिया और सुर्ख मज़दे के नजदीक जाकर उसके टायरों को गौर से देखा तो मेरे शुबे की मजीद तस्दीक हो गई। मज़दे के टायर उन निशानात से मिल रहे थे। मैं झुककर टायरों का जायजा ले रहा था कि एक और गैर मुतवक्के वाक़या हुआ। मज़दे का दरवाजा अचानक खुला और फुर्ती से एक शख्स बाहर निकला। उसके हाथ में लंबी नाल वाला खौफनाक रिवॉल्वर था। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, मैं अपनी जगह से उछला और उसे साथ लिए हुए जमीन पर जा गिरा। उस पर झपटते हुए मैंने उसकी दाएं कलाई मजबूती से पकड़ ली थी। वो जमीन पर गिरा तो रिवॉल्वर झटके से दूर जा गिरा।
وہ علاقہ بالکل سنسان تھا، مگر کسی بھی وقت کوئی گاڑی وہاں آ سکتی تھی یا اپنے بنگلے سے کوئی شخص بھی باہر نکل سکتا تھا۔ وہ شور مچا کے دوسروں کو اکٹھا بھی کر سکتا تھا۔ میری کوشش یہی تھی کہ جلد از جلد اپنے شکار کو اس طرح قابو میں کروں کہ وہ بے ہوش بھی نہ ہونے پائے۔ اس وقت کلارا نے حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور وہ گاڑی لے کر وہیں آ گئی۔ میں نے کرخت لہجے میں اپنے شکار کو حکم دیا، زیادہ اچھل کود مت کرو ورنہ تمہاری گردن توڑ دوں گا، چلو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تو میں نے اتنے زور سے اس کے منہ پر ہاتھ مارا کہ اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس دوران میں رضا بھی اس کا ریوالور اٹھا کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ میرے اشارے پر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب پچھلی سیٹ پر میرا شکار میرے اور رضا کے درمیان پھنس کر رہ گیا۔ کلارا نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتا، مجھے تو سعید لایا تھا، اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ کون سعید؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ تمہیں یہاں کیوں لایا تھا؟ وہ میرا دوست ہے، وہ اکثر چھوٹے موٹے کام مجھ سے کراتا رہتا ہے اور اس کا معقول معاوضہ دیتا ہے، اس نے جواب دیا، گویا وہ کوئی کرائے کا بدماش تھا۔ تم یہاں کس کے انتظار میں کھڑے تھے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ میں سعید کے انتظار میں تھا، وہ بنگلے کے اندر ہے، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں، اس کے کچھ ساتھی تھوڑی دیر پہلے اس بنگلے سے کسی لڑکی کو لے گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، کس لڑکی کو لے گئے ہیں؟ مگر پھر مجھے خود ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اسے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کس لڑکی کو لے گئے ہیں؟ بنگلے میں ملیحہ تھی یا رضوانہ؟ وہ لوگ نہ جانے کس لڑکی کو لے گئے تھے۔ پھر مجھے برڈ کا خیال آیا، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ میں نے کلارا سے گاڑی واپس گھمانے کو کہا اور اپنے قیدی سے پوچھا، بنگلے میں کیا فائرنگ بھی ہوئی تھی؟ میں تو باہر تھا اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا، مگر میرا خیال ہے کہ فائرنگ نہیں ہوئی تھی کیونکہ آواز باہر ضرور آتی۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولا، ہاں اگر سائلنسر والے ریوالورز استعمال ہوئے ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سوال و جواب سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا شکار زیادہ پختہ نہیں تھا یا پھر وہ بالکل ہی غیر متعلق تھا اور محض معاوضے کے لالچ میں حملہ آوروں کے ساتھ آ گیا تھا۔ جب اس کی جان پر بنی تو اس نے بلا چونو چرا سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ سعید کس کے لیے کام کرتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، اس نے جواب دیا، اسے جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ مجھ سے چھوٹے موٹے کام لیتا رہتا ہے۔ آج بھی وہ یہ کہہ کر مجھے لایا تھا کہ مجھے ڈرائیونگ کرنا ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ چوری کی نیت سے آیا ہے، مگر جب اس کے ساتھی ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولا، مجھے جو کچھ معلوم تھا میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا ہے، اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ جب تک سعید گرفتار نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم ہماری حراست میں رہو گے۔ ہم سے تعاون کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، سمارٹ بننے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے۔ میرا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ کلارا نے بنگلے سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی۔ گاڑی رکتے ہی میں نے قیدی کو ناک آؤٹ کر دیا۔ پھر میں نے کلارا سے کہا کہ تم سرخ مسجد کے نزدیک گاڑی پارک کرو اور رضا گیٹ کو کور کرے گا، میں بنگلے کی پشت پر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے اترا اور بنگلے کی عقبی گلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ مردود ملیحہ یا رضوانہ میں سے کسے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی مجھے برڈ کی طرف سے تھی۔ ظاہر ہے وہ لوگ اسے زخمی یا قتل کیے بغیر کسی لڑکی کو نہیں لے جا سکتے تھے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ بنگلے میں ملیحہ اور رضوانہ کے علاوہ لالی بھی تھی، ممکن ہے انہوں نے لالی ہی کو اغوا کیا ہو۔ یہی سوچتا ہوا میں بنگلے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ایک دروازہ بھی تھا مگر وہ اندر سے بند تھا۔ باؤنڈری وال تقریباً 10 فٹ اونچی رہی ہوگی۔ اس پر چڑھنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے ذرا ٹھہر کر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر اللہ کا نام لے کر ایک ہی جست میں دیوار پر پہنچ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر محتاط انداز میں اندرونی حصے کا جائزہ لیا۔ وہاں بالکل سناٹا تھا۔ وہ تینوں تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ کوئی عقبی حصے سے بھی بنگلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں بلی کسی پھرتی سے اندر کود گیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ کودنے سے زیادہ آواز پیدا نہ ہو۔ کودتے ہی میں زمین سے چپک گیا اور تھوڑی دیر تک سنگن لیتا رہا۔ اندر حسب سابق سناٹے کا راج تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھا۔ کچن کا ایک دروازہ بنگلے کی پشت پر کھلتا تھا۔ وہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا، مگر خوش قسمتی سے کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس پر باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکال کے چشمے زدن میں جالی کاٹ دی اور پھرتی سے اندر کود گیا۔ کچن سے باہر کوریڈور میں کوئی شخص کھڑا تھا، اس کا رخ مین گیٹ کی طرف تھا۔
اور وہ گیٹ ہی پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں اگر تھوڑی سی بے احتیاطی سے کام لیتا تو شاید وہ مجھے دیکھ لیتا۔ یہ تو غنیمت تھا کہ میں کوریڈور میں ایک دم نہیں نکلا تھا۔ میں دبے قدموں اس کی طرف بڑھا۔ میں اس پر چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ وہ بالکل آخری لمحے میں میری طرف گھوم گیا۔ شاید اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ مجھے اپنے سر پر دیکھ کے وہ اتنا حیران ہوا کہ لمحوں تک ساکت کھڑا رہا۔ پھر حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے جست لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ میری بائیں ہتھیلی سختی سے اس کے منہ پر جمی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ سے میں نے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی گردن پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ وہ بری طرح تڑپا، پھر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں نے آہستگی سے اسے فرش پر لیٹا دیا۔ وہ اب 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ احتیاط کے طور پر میں نے گھسیٹ کر اسے کچن میں ڈال دیا اور جلدی جلدی اس کی تلاشی لے ڈالی۔ اس کی جیب سے .32 کا ایک پسٹل، 2500 روپے اور مختلف وزٹنگ کارڈز برآمد ہوئے۔ وہ سب چیزیں میں نے اپنے قبضے میں کی اور دبے پاؤں کچن سے باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اب مجھے اندر کی آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی کرخت لہجے میں بولا، اب تک تو ان لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا۔ یار میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر ہم لوگ مزید کتنا انتظار کریں؟ دوسری آواز اکتائی ہوئی سی تھی، ہم نے خرم کی بہن کو اغوا کر ہی لیا ہے، اب وہ خود ہی دوڑا ہوا آئے گا، لیکن اس وقت وہ پوری طرح چوکنا ہوگا۔ ابھی اگر ہم نے بے خبری میں اسے چھاپ لیا تو وہ بہت آسانی سے ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ میں نے ریوالور نکال کے ہاتھ میں لیا اور اچانک کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر میں گرج کر بولا، اپنے ہاتھ سروں پر رکھو اور دیوار کی طرف مڑ جاؤ۔ ان دونوں نے مشینی انداز میں ہاتھ سروں پر رکھے اور تیزی سے دیوار کی طرف مڑ گئے۔ انہیں تو حیران ہونے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ ان کے مڑتے ہی میری نظر برڈ پر پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ غیر فطری انداز میں فرش پر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا اور سر کے پاس کافی مقدار میں خون جمع ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ ان خبیثوں نے برڈ کو مار دیا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، نہیں۔ پھر میں دیوانہ وار برڈ کی طرف لپکا۔ میں ان لوگوں کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو گیا تھا جنہیں میں نے دیوار کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ میری خود فراموشی سے انہیں موقع مل گیا اور وہ دونوں اچانک مجھ پر جھپٹ پڑے۔ میں اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھا، اس لیے بے خبری میں مارا گیا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ فرش پہ ڈھیر ہو گئے۔ ان میں سے ایک گینڈے کی طرح طاقتور تھا۔ اس نے مضبوطی سے میری دونوں کلائیاں تھام لی اور گھٹی گھٹی آواز میں اپنے ساتھی سے بولا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کو کوئی رسی لے آؤ۔ یہ کہہ کے وہ میرے سینے پہ کچھ اس انداز سے سوار ہوا کہ اس کا ایک مقدر نما گھٹنا میرے گلے پر آ ٹکا۔ میں ذرا بھی حرکت کرنے کی کوشش کرتا تو خود ہی نقصان میں رہتا۔ اس کا دوسرا ساتھی ابھی تک رسی تلاش کر رہا تھا۔ جلدی کرو بے وقوف، گینڈے نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ابھی سے مایوس ہو گئے مائی ڈیئر؟ اس کے وزنی جسم کے نیچے دبا ہونے کے باوجود میں نے چہکنے کی کوشش کی۔ ابھی تو فرشتہ اجل کے آنے میں کچھ دیر ہے، فکر مت کرو، گینڈا طنزیہ انداز میں بولا، سب سے پہلے تمہیں کو فرشتہ اجل کے حوالے کیا جائے گا، خیر دیکھا جائے گا، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی گرفت بھی کچھ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ میں نے اچانک اپنی دونوں کلائیوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے نہ صرف میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے بلکہ میں نے ان کی گردن بھی دبوچ لی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ میرا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا تو وہ پہلی فرصت میں مجھے ناک آؤٹ کر دیتا، پھر ہاتھ پیر باندھتا رہتا۔ میں نے اس کی گردن پکڑ کے خاصی قوت سے اسے جھٹکا دیا۔ وہ بائیں طرف لڑھک گیا، پھر میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے مگر گلا دبنے سے اس میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ میرے ہاتھ ہی پکڑ سکتا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اس کا ساتھی اتنا احمق تھا کہ رسی کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا، یا پھر اسے اپنے ساتھی کی قوت پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے گینڈے کی مدد ضروری نہیں سمجھی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی رہا ہو، مگر اس وقت صورتحال میرے حق میں تھی۔ اگر اس کا ساتھی واپس آ جاتا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے شکار کی گردن چھوڑ دی اور اچانک اس کی کنپٹی پر وار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ مر گیا یا صرف بے ہوش ہوا ہے، کیونکہ اس کا ساتھی وہاں پہنچ گیا تھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مزید حیران ہونے کا موقع نہیں دیا اور ایک دم اچھل کر اسے دبوچ لیا۔ اس اچانک افتاد پر اس کے حلق سے لایعنی آوازیں نکلیں
مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ وہ بلا چون و چرا کیے دیوار کی طرف مڑ گیا۔ شاید وہ اپنے گینڈے نما ساتھی کے انجام سے دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلے اس کی تلاشی لی، پھر اس کی لائی ہوئی رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے۔ اسے فرش پہ ڈالنے کے بعد میں نے احتیاطاً گینڈے کے بھی ہاتھ پاؤں جکڑ دیے۔ ان دونوں سے فارغ ہو کر میں برڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، مگر وہاں بالکل خاموشی تھی۔ مگر جب میں نے دل کی دھڑکن سننے کو اس کے سینے سے کان لگایا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا دل بہت خفیف انداز میں دھڑک رہا تھا، گویا برڈ ابھی زندہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ وہ اس وقت تو زندہ تھا، مگر مزید کچھ دیر طبی امداد نہ ملتی تو مر سکتا تھا۔ میں نے سوچا، ان لوگوں کو رضا اور کلارا کے حوالے کر کے میں برڈ کو فوری طور پر اسپتال لے جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں باہر کی طرف لپکا، مگر عجلت میں کسی سے ٹکرا گیا۔ میں اپنی پریشانی میں حملہ آوروں کے تیسرے ساتھی کو بھول گیا تھا، جسے میں نے سب سے پہلے ناک آؤٹ کیا تھا، اور اسے نہ جانے کب ہوش آ گیا تھا اور وہ اندر ہی کی طرف آ رہا تھا۔ مجھ سے ٹکرانے کے بعد وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹا اور مجھ پر چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کا سب جوش و ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے بھی کمرے میں گھسیٹ لیا۔ پھر میں نے رسی کے بقیہ ٹکڑے سے اس کے ہاتھ پاؤں بھی جکڑ دیے۔ ان لوگوں کی طرف سے فارغ ہو کر میں برآمدے میں نکلا اور رضا کو آواز دی۔ رضا میرے ہی اشارے کا منتظر تھا۔ وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جو باہر گاڑی میں ملا تھا۔ اسے میں نے ایک بیڈ روم میں بند کر دیا اور رضا سے کہا، تم ان لوگوں کا دھیان رکھنا، میں برڈ کو لے کر اسپتال جا رہا ہوں۔ ان بدبختوں نے اسے شدید زخمی کر دیا ہے۔ حرامزادے شہلا کے دھوکے میں ملیحہ کو لے گئے ہیں۔ یہ کہہ کے میں نے پھرتی سے برڈ کو ہاتھوں پر اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑا۔ رضا بھی میرے پیچھے ہی دوڑا چلا آیا۔ بیرونی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے میں نے رضا سے کہا، میں کلارا کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، بس تم محتاط رہنا۔ میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مجھے دیکھ کر کلارا گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے گھبرا کے پوچھا، کیا ہوا برڈ کو؟ گھبراؤ مت، یہ معمولی سا زخمی ہو گیا ہے، ہم اسے لے کر اسپتال چل رہے ہیں۔ میں نے برڈ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے کہا، اور وہ لوگ کسے لے گئے ہیں؟ وہ ملیحہ کو لے گئے ہیں، مگر پلیز ذرا جلدی کرو، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں جھنجھلا گیا۔ سوری خرم، کلارا نے کہا اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ جناح اسپتال وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کلارا چند منٹ میں جناح اسپتال پہنچ گئی۔ برڈ کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ وہاں ایمرجنسی میں خاصا رش تھا۔ اگر کلارا ساتھ نہ ہوتی یا برڈ سفید فام نہ ہوتا تو شاید اسپتال کے برآمدے ہی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا، مگر کلارا کے شور مچانے پر ڈاکٹر فوراً ہی برڈ کو اندر لے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے معلوم ہوا کہ برڈ کو طبی امداد دے دی گئی ہے، مگر اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ مجھے گھر کی فکر بھی تھی، نہ جانے وہاں کیا صورتحال ہو۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ جو لوگ ملیحہ کو لے گئے تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے وہاں دوبارہ حملہ نہ کیا ہو۔ پھر مجھے ملیحہ کی بھی فکر تھی، وہ بیچاری نہ جانے کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کلارا نے مجھ سے کہا، پورم تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، برڈ کی دیکھ بھال میں کر لوں گی۔ تھینک یو کلارا، میں نے کہا، مجھے واقعی رضا کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی خاص بات ہو تو گھر فون کر دینا، ویسے میں جلد از جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، گاڑی تم اپنے پاس رکھو، ممکن ہے تمہیں گاڑی کی ضرورت پڑے، میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا۔ میں واپس پہنچا تو صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ فرق بس یہ تھا کہ تینوں حملہ آور ہوش میں تھے، ان کا چوتھا ساتھی وہاں نہیں تھا۔ اسے میں نے ایک بیڈ روم میں بند کر دیا تھا۔ رضا نے احتیاطاً تینوں کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا اور خود ذرا فاصلے پر ریوالور لیے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے رضا سے پوچھا، ان لوگوں نے کچھ بتایا؟ ابھی میں نے ان سے پوچھ گچھ نہیں کی ہے، میں آپ کی واپسی کا منتظر تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے گینڈے نما شخص کے منہ سے کپڑا نکال لیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں نے یوں ہی اندازے سے کہا، تمہارا نام سعید ہے؟ ہاں، میرا ہی نام سعید ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ کسی نے بھی نہیں، اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا، میں خود ہی آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ابھی تم میں دم خم ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر فکر مت کرو، میں ابھی تمہاری ساری اکڑیں نکال دوں گا۔ جلدی بتاؤ، کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ میرا خیال ہے میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں آپ کو۔ دیکھو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے دانت پیس کر کہا، مجھے سختی پر مجبور مت کرو اور جو کچھ پوچھ رہا ہوں صاف صاف بتا دو۔ وقت تو آپ میرا ضائع کر رہے ہیں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں فالتو آدمی ہوں کیا؟ نہیں، تم وی آئی پی ہو،
میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ بتاتے ہو یا ابھی تمہارا خاتمہ کر دوں؟ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ مارنا چاہتے ہو تو مار دو۔ میں نے پیر ہٹایا اور اسے بالوں سے پکڑ کے بٹھا دیا۔ مارنے سے پہلے ایک گلاس پانی ضرور پلا دو اور ہو سکے تو ایک سگریٹ بھی دے دو، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ تمہیں پانی بھی پلاؤں گا اور سگریٹ بھی، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو۔ چلو یوں ہی سہی، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ میں نے رضا سے پانی کا گلاس اور سگریٹ لانے کو کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے رضا ہی نے اسے پانی پلایا اور سگریٹ سلگا کے اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ جب وہ 2-3 گہرے گہرے کش لے چکا تو میں نے پوچھا، بتاؤ تمہیں یہاں کس نے بھیجا تھا؟ کسی نے بھی نہیں، وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ میں نے بپھر کے اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نکالا اور بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کے اچانک سگریٹ اس کے کان میں رگڑ دیا۔ اس کے منہ سے کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی اور اس نے اپنا سر جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اس کے بال میری مٹھی میں تھے۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا، بتاؤ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے رضا کو نیا سگریٹ سلگانے کا اشارہ کیا۔ سعید نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس مرتبہ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا تھا۔ میں نے رضا سے جلتا ہوا سگریٹ لیا اور وہ اچانک پھر اس کے کان میں مسل دیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ سگریٹ اس مرتبہ زیادہ اندر تک جائے۔ وہ بھیانک انداز میں چیخا اور مجھے غلیظ گالیاں دینے لگا۔ بتاؤ ورنہ اس مرتبہ تمہارے دوسرے کان میں سگریٹ بجھاؤں گا۔ میرے اشارے پر رضا نے مجھے نیا سگریٹ سلگا کے دے دیا۔ سعید نے خوفزدہ نظروں سے سگریٹ کو دیکھا، پھر بولا، بتاتا ہوں، مجھے ذرا سانس تو لینے دو۔ میں نے نزدیکی تیپائی پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ پھر میں اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ میں نے اس دوران میں سگریٹ کے 2-3 گہرے کش لگا لیے تھے۔ سعید کی نظریں سگریٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے سیٹھ سراج نے بھیجا تھا، سعید نے شکستہ لہجے میں کہا۔ کون سیٹھ سراج؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میری یادداشت میں کسی سیٹھ سراج کا نام محفوظ نہیں تھا۔ تم سیٹھ سراج کو نہیں جانتے؟ سعید نے حیرت سے کہا۔ سیٹھ سراج زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ پولیس، تھانے، کچہری، ہر جگہ اس کے آدمی موجود ہیں۔ اس کا نام لے کر میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ تم اگر مجھے چھوڑ بھی دو تو سیٹھ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سیٹھ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے وہ؟ میں الجھ کر بولا۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی غیر ملکی پارٹی نے سیٹھ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ سیٹھ سراج نے اس لیے آپ کی بہن کو اغوا کرایا ہے تاکہ وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز پھر اس کے پاس پہنچ جائیں۔ پہلے میں تمہاری ایک ایک بات کی تصدیق کروں گا، اس وقت تک تم میرے مہمان رہو گے۔ یاد رکھو، اگر سیٹھ سراج کے متعلق تمہاری اطلاع جھوٹی نکلی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی ماروں گا۔ میں نے جیب سے پین نکال کے کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور اس سے کہا، مجھے سیٹھ سراج کا پتہ لکھواؤ۔ وہ تو بہت مشہور آدمی ہے، تم یہاں کے کسی بھی ٹیکسی والے سے کہو گے، وہ تمہیں سیدھا سیٹھ سراج کے بنگلے پر پہنچا دے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر بولا، ویسے اس کا ایڈریس بھی لکھ لو احتیاطاً۔ اس نے مجھے جو ایڈریس لکھوایا وہ محمد علی سوسائٹی کا تھا۔ میں نے ایڈریس کا پرچہ جیب میں رکھا اور رضا سے کہا، ان تینوں کو بالائی منزل پر لے جاؤ۔ تم ہمیں قید میں کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ سعید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ تمہاری بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کے لیے۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ملیحہ کہاں ہے۔ ملیحہ؟ سعید نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں ملیحہ، وہ لڑکی جسے سیٹھ کے آدمی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اچھا، تم اپنی بہن کی بات کر رہے ہو؟ سعید نے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ میں نے اسے یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ ملیحہ میری بہن نہیں ہے۔ پھر اچانک میں نے سعید سے پوچھا، وہ لوگ ملیحہ کو کہاں لے گئے ہیں؟ اگر مجھے اپنے زندہ رہنے کا یقین ہوتا تو میں کبھی اس سوال کا جواب نہ دیتا، سعید نے شکستہ لہجے میں کہا، مگر اب تم سے بچ بھی گیا تو سیٹھ کے آدمی مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ ملیحہ کو یا تو لانڈھی لے گئے ہوں گے یا پھر میمن گوٹھ کے نزدیک ایک فارم پر۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا، میں نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تمہارا باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو کم از کم مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر میں نے رضا سے کہا، ان تینوں کو اوپر لے جاؤ اور میری واپسی تک ان کی نگرانی کرو۔
مگر آپ کیا اکیلے؟ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹ دی، میں اکیلا جاؤں گا، ابھی میں صرف معلومات کے لیے جا رہا ہوں، وہاں زیادہ لوگوں کی بھیڑ مناسب نہیں ہوگی، تم ان لوگوں کو اوپر لے جاؤ۔ پھر مجھے ان کے چوتھے ساتھی کا خیال آیا، وہ بیچارہ بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا تھا۔ میں نے رضا سے کہا، ہاں تمہارے بیڈ روم میں ان کا ایک اور ساتھی بند ہے، وہ بیچارہ زخمی بھی ہے، اس کی مرہم پٹی بھی کر دینا اور کوئی پین کلر دے دینا، شاید اس کے کئی دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ رضا کو ہدایات دینے کے بعد میں باہر نکلا تو میرا رخ ایک مرتبہ پھر اسپتال کی طرف تھا۔ میں اسپتال پہنچا تو کلارا بے تابی سے برآمدے میں ٹہل رہی تھی، مجھے دیکھ کے وہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ اب کیسا ہے برٹ؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ اس کی حالت ابھی خطرے میں ہے، کلارا نے جواب دیا، ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ اگر اسے آئندہ 2 گھنٹے تک ہوش نہ آیا تو اس کا بچنا معجزہ ہی ہوگا۔ پریشان مت ہو، میں نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دینے کی خاطر کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملیحہ کا کوئی سراغ ملا؟ کلارا نے اچانک چونک کر پوچھا۔ ہاں ملا تو ہے، میں نے طویل سانس لیا۔ اور کلارا، تم بس برٹ کا دھیان رکھنا، میں ملیحہ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تم اکیلے ہی جاؤ گے؟ کلارا نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں بھائی، میرے ساتھ رضا بھی ہوگا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو خرم، کلارا منہ بنا کر بولی، میں جانتی ہوں اس وقت رضا تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ ملیحہ کو لے گئے ہیں تو ان کا کوئی مقصد بھی ہوگا، وہ جلد یا بدیر تم سے رابطہ ضرور کریں گے، آخر وہ کچھ تو ڈیمانڈ کریں گے نا، کلارا نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس سے پہلے وہ ملیحہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ لوگ آج کسی وقت رابطہ ضرور کریں گے۔ کلارا کی بات میں وزن تھا، ظاہر ہے انہوں نے ملیحہ کو اغوا کیا تھا تو وہ اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہوں گے۔ واقعی مجھے اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے تھا، مجھے پہلے ان باتوں کو ترجیح دینا چاہیے تھی جو فوری توجہ چاہتی تھی۔ سر فہرست مسئلہ برٹ کا تھا، پھر رضوانہ اور لالی بھی غائب تھیں، مجھے ان کی طرف سے بھی فکر تھی۔ ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ سعید کے ساتھی میرے گھر پہ دھاوا نہ بول دیں، ان کا ایک خاص آدمی تو میرے قبضے میں تھا، بقیہ 3 تو شاید مہرے تھے جنہیں پیسے کے لیے آگے بڑھایا گیا تھا۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں نے کلارا سے کہا، ٹھیک ہے، میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک دوسری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا کہ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہوگا، ملیحہ کے عوض دستاویزات اور مائکرو فلمز کی حصول یابی۔ میں اب چلتا ہوں، برٹ کو ہوش آئے تو مجھے فون کر دینا، میں گھر ہی پہ ہوں۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ رضا نے تینوں قیدیوں کو بالائی منزل پر شفٹ کر دیا ہے۔ میں نے اس سے رضوانہ اور لالی کے بارے میں پوچھا تو وہ بھی فکر مند ہو گیا۔ خرم صاحب، میں خود بھی ان دونوں کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گئیں، ممکن ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ سعید کے تینوں ساتھی علیحدہ علیحدہ بند ہیں نا؟ جی ہاں، میں نے انہیں علیحدہ کمروں میں بند کیا ہے۔ چلو اوپر، میں ان تینوں سے بھی معلومات حاصل کر لوں، ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ میں اور رضا ایک قیدی کے کمرے میں پہنچے تو وہ مجھے دیکھ کر سہم گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کرسی پر آرام سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ رضا میری کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گھبرا کر بولا۔ جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دو، رضا نے کرخت لہجے میں کہا۔ تمہارا نام پوچھا ہے باس نے، رضا نے اچانک مجھے باس بنا دیا۔ میرا نام اکرام ہے جی، اس نے جلدی سے کہا۔ ان لوگوں کے ساتھ کب سے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے آج ہی لائے تھے، وہ بولا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ تھوک نکل کر بولا۔ میں چھوٹے موٹے غیر قانونی کام کرتا رہتا ہوں، مگر کسی کو اغوا کرنے کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ تمہیں کون لایا تھا؟ اگلا سوال رضا نے کیا۔ مجھے اور تاجے کو سعید لایا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ سعید نے کہا تھا کہ ایک معمولی سا کام ہے، اس کے بدلے میں تم لوگوں کو 1000 روپے ملیں گے۔ پیسوں کے لالچ میں ہم اس کے ساتھ چلے آئے۔ تاجا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کو بھی آپ لوگوں نے پکڑ لیا ہے جی، وہی جی جس کے نچلے ہونٹوں اور ٹھوڑی پر زخم ہے۔ میں نے ان کے ایک ساتھی کے چہرے پر ایسا ہی نشان دیکھا تھا۔ تم پیسے کے لیے کام کرتے ہو نا؟ میں کچھ سوچ کر بولا۔ اب مجھے شرمندہ مت کریں، میں تم پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ سنجیدگی سے پوچھی ہے یہ بات؟ دیکھیے جی، میں آج کے بعد ایسے کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ ڈرو مت اکرام، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو، معاوضہ ان لوگوں سے دگنا دوں گا۔ پھر میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچھی طرح سوچ لو، میں 2 گھنٹے بعد پھر آؤں گا۔ میں اسے حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ رضا نے کمرہ لاک کیا، پھر وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔
اس کمرے میں وہ شخص تھا جس کا نام اکرام نے تاجہ بتایا تھا۔ اس نے مجھے اور رضا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ آدمی خاصا بے خوف اور جیدار ہے۔ وہ نکلتے ہوئے قد، مضبوط ہاتھ پیروں اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ نچلے ہونٹ سے لے کر ٹھوڑی تک زخم کے نشان نے اس کے چہرے کو مزید کرخت بنا دیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھور رہا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، تاجہ تمہارا نام ہے؟ ہاں، میں تاجہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان لوگوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ کن لوگوں سے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ رضا نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ چٹاخ کی آواز سے پورا کمرہ گونج کر رہ گیا۔ تاجہ بھی لڑکھڑا گیا تھا۔ بات کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا کہ تم باس سے مخاطب ہو، رضا نے درست لہجے میں کہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے باس بنا دیا تھا، لہٰذا مجھے باس والی حرکتیں کرنا تھیں۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر بولا، اگر اب مسخرہ پن کیا تو زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ شاید میرا لہجہ اتنا سفاک تھا کہ پہلی مرتبہ مجھے اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں دکھائی دیں۔ میں نے اس کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیا اور پوچھا، بتاؤ، ان لوگوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ سعید کبھی کبھی مجھ سے چھوٹے موٹے کام لے لیتا ہے۔ کیسے کام؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ اغوا، قتل، ڈکیتی؟ نہ جی نہ، اس نے جلدی سے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کسی کڑی کو اٹھائیں گے یا کسی بندے کو پھڑکا دیں گے۔ سعید نے تو مجھے کہا تھا کہ ایک بندے کو ذرا تڑیاں مارنی ہے، اس کے لیے اس نے 1000 روپے دیے تھے۔ بے وقوف کے بچے، میں دانت پیس کر بولا۔ اگر ہماری جگہ یہاں پولیس پہنچ جاتی تو تم تو رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے۔ وہ لوگ تمہیں مصیبت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی خیر ہے جی، وہ بولا۔ پولیس کا بہت بڑا افسر سعید کا چاچا ہے۔ سعید کی وجہ سے ہی تو ہم لوگ یہاں آئے تھے، ورنہ کبھی نہ آتے۔ اچھا، اس پولیس افسر کا نام بتاؤ جو سعید کا چاچا ہے، میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے پولیس کے ایک ایسے افسر کا نام بتایا جو خاصے کلیدی عہدے پر فائز تھا۔ میں نے اس سے بھی یہی کہا کہ میں معاوضہ دے کر کام لینا چاہتا ہوں، تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ دیکھو تاجے، مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ پھر میں رضا کے ساتھ نیچے آ گیا۔ ملیحہ کو اغوا کرنے والوں نے اب تک کوئی رابطہ نہیں قائم کیا تھا۔ میں سوائے انتظار کے فی الحال کیا کر سکتا تھا؟ اچانک کال بیل بج اٹھی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ میں نے رضا کو گیٹ پر جانے کا اشارہ کیا اور خود ریوالور نکال کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے شہلا وحشت زدہ سی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ میرے سینے سے لگ کے بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے یوں رونے پر میں بھی گھبرا گیا۔ میں نے جگ سے پانی گلاس میں لے کر اس کے منہ سے لگایا اور بولا، کیا ہوا شہلا؟ کچھ بتا تو صحیح۔ بھیا، وہ ان لوگوں نے انکل… جلدی بولو، کیا ہوا انکل کو؟ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے انکل اور آنٹی کو مار دیا بھیا، ان لوگوں نے انہیں مار دیا۔ کن لوگوں نے مار دیا؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ کیوں مار دیا؟ وہ انکل سے مائکرو فلمز اور وہ کاغذات مانگ رہے تھے۔ آگے بتاؤ، کیا ہوا؟ میں نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ پھر شہلا نے روتے سسکتے جو کچھ بتایا۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ کئی آدمی اچانک بنگلے میں داخل ہوئے۔ پہلے انہوں نے دونوں گارڈز کو ہلاک کیا، پھر وہ اندر آئے۔ اس دوران میں ایک نوکر نے مزاحمت کی تو اس پہ گولی چلا دی۔ پھر وہ اکبر صاحب تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہ منحوس دستاویزات اور مائکرو فلمز ابھی تک اعلیٰ حکام کے حوالے نہیں کی تھیں۔ شاید وہ ان دستاویزات میں پوشیدہ کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے میں مصروف تھے۔ حملہ آوروں کو بہت آسانی سے وہ تمام چیزیں مل گئیں جن کے لیے میں نے جان کی بازی لگائی تھی۔ نہ صرف میں نے بلکہ میرے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائی تھیں۔ انہی منحوس کاغذات کی وجہ سے برڈ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ان کاغذات کے ساتھ تو نحوست کا ایک نہ ختم ہونے والا ہولناک سلسلہ چل رہا تھا۔ ان کی وجہ سے وانگیو ایسا ذہین اور قیمتی آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مس چیکو ماری گئی۔ ایران میں قتل و غارت گری ہوئی۔ انہی کاغذات کی حفاظت کرتے ہوئے میں نے نہ جانے کتنے انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اب ان منحوس کاغذات نے مزید کچھ انسانی جانوں کی بھینٹ لے لی تھی۔ شہلا نے اسٹور میں چھپ کر جان بچائی۔ ویسے حملہ آوروں کو صرف ان چیزوں کی تلاش تھی، اس لیے انہوں نے شہلا کو ڈھونڈا بھی نہیں، ورنہ بہت آسانی سے اسے بھی موت کی نیند سلا دیتے۔ ان کے جاتے ہی شہلا افتاؤں خیزاں مجھ تک پہنچی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ لوگ ملیحہ کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس خبر سے مارے صدمے کے میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میری ساری محنت، سب قربانیاں رائے گاں چلی گئی تھیں۔ میرا ذہن اس وقت بالکل خالی تھا۔ شہلا کی سسکیاں بھی اب تھم گئی تھیں اور کمرے کا سناٹا روح میں اترا جا رہا تھا۔
لیکن کمرے میں جتنا سناٹا تھا میرے اندر اتنا ہی شور تھا۔ خیالات کا ایک رست خیز تھا جو میرے وجود سے نکلنے کو بے چین تھا۔ میں نے شہلا سے پوچھا، حملہ آوروں میں سے کسی کو پہچانتی ہو تم؟ شہلا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچانک دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ رضا بھی چیتے کی طرح چکنا دکھائی دینے لگا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ دستک کا انداز بتا رہا تھا کہ آنے والے یا تو دشمن ہیں یا پولیس کے لوگ۔ پولیس والے عموماً کال بیل کی بجائے دروازہ پیٹنا پسند کرتے ہیں۔ رضا دروازے کے پاس گیا اور بلند آواز میں بولا، کون ہے؟ پولیس۔ باہر سے کرخت آواز آئی، دروازہ کھولو۔ رضا نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سر کے اشارے سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ اچانک کئی پولیس والے بندوقیں تانے ہوئے دھڑ دھڑ کرتے اندر گھس آئے۔ ان کے پیچھے ایک ASI تھا، اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم لوگ اپنے ہاتھ سروں پر رکھو اور دیواروں کی طرف مڑ جاؤ۔